سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا گے، اور پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، جو پرکھنا ہو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام گے جو شجرے کھنگال دیتا گے، یہ وہ نام گے جو شجرے کھنگال دیتا گے۔ اور ایک شاعر کہتا گے کہ علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو، علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو، یہ لازم ہے شاہ مشرقین راضی ہو، علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو، یہ لازم ہے شاہ مشرقین راضی ہو۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، نماز اسی کی ہے جس سے حسین راضی ہو، نماز اسی کی ہے جس سے حسین راضی ہو۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ من گھڑت نہیں قصہ حسین کا، من گھڑت نہیں قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا، من گھڑت نہیں قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ کے سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے زندہ کے سب شہید، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا۔ سمجھے نہیں کہ میں نے کون سا شعر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا؟ شاعر کہتا ہے کہ من گھڑت نہیں قصہ حسین کا، من گھڑت نہیں قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ کے سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے زندہ کے سب شہید، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، اور آج میرا موضوع ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں مجبور نہیں تھے، کربلا میں مجبور، امام حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے۔ آج اس بارے میں تھوڑی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے۔ لوگ
یہ سمجھتے کہ الحمدللہ ہم تو حسینی گئے، ہم نہیں سمجھتے، لیکن جو لوگ سمجھتے گئے ان کی ذہنیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں اس طرح سے مجبور تھے کہ معاذ اللہ کچھ نہ کر سکے. کہتے ہیں 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. 3 دن کی شدت کی پیاس ہے لیکن ایک گھونٹ پانی نہ پی سکے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، کھانا بھی نہ کھا سکے. امام حسین کربلا میں مجبور تھے، لوگ کہتے گئے، لیکن ہم حسینی کہتے گئے امام حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے، صاحب اختیار تھے. اور مجبور کیسے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین مختار کل کے نواسے گئے. امام حسین مختار کل کے نواسے گئے، اس نبی کے نواسے گئے جس کے ہاتھ میں اللہ نے سارے جہان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. اس نبی کے نواسے گئے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ساری خوبیاں عطا فرما دی. اس محبوب کے نواسے ہیں کہ جس شہر میں تشریف فرما ہو تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس نبی کے نواسے گئے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس نبی کے نواسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس نبی کے نواسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ والضحی واللیل اذا سجا. اس نبی کے نواسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. اس نبی کے نواسے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. اس نبی کے نواسے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. اس نبی کے نواسے ہیں کہ اگر کوئی ان سے دشمنی کرتا ہے، کوئی اگر نبی کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہی ذلیل و خوار ہے. جن کے بارے میں قرآن یہ قصیدے پڑھ رہا ہے اسی نبی کے نواسے کو امام حسین کہا جاتا ہے. مختار کل گئے ایسے نبی کے نواسے ذرا بتاؤ کبھی بھی مجبور ہو سکتے ہیں؟ کبھی مجبور ہو سکتے ہیں؟ بھوک کی شدت کیا انہیں تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ پیاس کی شدت کیا انہیں تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب اختیار ہیں کہ اگر کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ جنت سے نہر عطا فرما دیتا. امام حسین ایسے مختار اور ایسے صاحب اختیار ہیں کہ اگر کربلا کے میدان میں ہاتھ اٹھا دیتے تو امام حسین کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اللہ سارے یزیدیوں کو ہلاک فرما دیتا. امام حسین ایسے صاحب اختیار ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو اللہ تبارک و تعالی جنت سے انہیں کھانا عطا فرماتا. انہیں محتاج سمجھتے ہو؟ انہیں مجبور سمجھتے ہو؟ امام حسین کربلا کی زمین پر مجبور، بولو مجبور. ارے مجبور کیسے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کی گود میں بیٹھ کر کھانا کھایا ہو؟ مجبور کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کو پر جنہوں نے نبی کا لعاب دہن چوسا ہو؟ کیسے مجبور ہو سکتے ہیں؟ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین مجبور تھے کربلا کے اندر، اور دیکھیں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا. محترمہ جتنے آپ بیٹھے ہیں نا میں آپ کو سنا رہا ہوں، باہر کے لوگوں کی توجہ نہیں رہے گی، اس لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. امام اہل سنت فاضل بریلوی نے لکھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور اہل بیت کا ذکر اس لیے کرنا کہ غم تازہ ہو جائے، ایسا ذکر کرنا حرام ہے. سمجھ آئی بات؟ کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ کربلا والوں کا ذکر اس لیے کرنا کہ غم تازہ ہو جائے. ہر سال غم تازہ کرنے کے لیے اہل بیت اطہار کا، امام حسین کا ذکر کرنا. اگر اس نیت سے ذکر کرو گے تو ایسا ذکر کرنا کیا گے؟ ایسا ذکر کرنا حرام ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کربلا والوں کی مظلومیت، کربلا میں اہل بیت پر جو ظلم و ستم ہوئے تھے ان ظلم و ستم کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ وہ بیان کو سن کر لگے کہ کربلا والے مجبور تھے،
ایسے ظلم و ستم کو بھی بیان کرنا حرام ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ایسے ظلم و ستم کو بھی بیان کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا والے مجبور نہیں تھے، کربلا والے صاحب اختیار تھے۔ کربلا والے کیا تھے؟ صاحب اختیار تھے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، اس کو صاحب مشکات نے اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام بزار نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں امام حسین مجبور تھے کربلا کے اندر، ذرا وہ سنیں کہ امام حسین کی شان کیا گئے، امام حسین کا خاندان کیا گئے، امام حسین کے نانا کون گئے، امام حسین کے بابا کون گئے، امام حسین کے چاچا کون گئے، خالو اور مامائیں کون گئے۔ ذرا حدیث پاک سے ملاحظہ فرمائے کہ امام حسین کربلا میں مجبور، زور سے بولو، کربلا میں مجبور نہیں تھے۔ حدیث پاک دیکھیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام کا جرمٹ تھا، صحابہ موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے امت میں سے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ کتنے؟ زور سے کتنے؟ بغیر حساب و کتاب کے، کوئی کتاب کوئی حساب نہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کے درمیان صدیق اکبر بھی موجود تھے۔ صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا والے مجبور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار نہیں، مختار کل نہیں، میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے گئے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ ارے نبی مختار کل گئے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل گئے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لاکھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے والوں کو اور اضافہ فرما دیں۔ کیا کہا؟ اور اضافہ فرما دیں۔ 4 لاکھ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے 4 لاکھ لوگ تو جائیں گے ہی، لیکن آپ اور زیادہ کر دیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ، اگر نبی مختار نہیں ہوتے تو کیا کہتے؟ جواب کیا ہوتا؟ نہیں صدیق اکبر، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، صرف 4 لاکھ لوگ ہی جائیں گے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہی جواب ہوتا۔ لیکن نہیں، نبی مختار کل تھے۔ نبی نے فرمایا، ابوبکر صدیق کیا کہا کہ میں اور زیادہ اضافہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا، لب بنایا، یعنی کٹورے کی طرح بنایا، اور فرمایا، صدیق لو، میری طرف سے 4 لاکھ اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ صدیق لو، میری طرف سے 4 لاکھ اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اس حدیث میں شارحین فرماتے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر لب بنایا، کٹوری کی طرح بنایا، اور اس طرح سے اشارہ کر کے، یہ میں اشارہ صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم کہہ سکیں ہم حضور کی مثل ہے۔ دنیا میں کوئی حضور کی طرح ہو سکتا؟ کوئی نہیں ہو سکتا، حضور بے مثل و مثال ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو ملایا، لب بنایا، کٹوری کی طرح بنایا، اور فرمایا، صدیق یہ لو، میری طرف سے 4 لاکھ اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرماتے تھے کہ 4 لاکھ جنت میں میری طرف سے داخل ہوں گے، تو جنت انہیں ملتی کہ نہیں ملتی؟ بولو، ملتی کہ نہیں ملتی؟ 4 لاکھ اور بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھانے کا، اس طرح سے کر کے بتانے کا کیا مطلب؟ گویا حضور فرماتے گئے کہ میری طرح کوئی ہو نہیں سکتا، میرے دونوں ہاتھ اس طریقے سے ہے کہ اگر میں دونوں ہاتھ کو ملا دوں تو 4 لاکھ امت میرے ہاتھ میں سما جائے، 4 لاکھ امت میرے ہاتھ میں آ جائے۔ کوئی یوں نہ سمجھے کہ نبی میری طرح کے، نبیوں کے تاجدار میری طرح کے، نبی کی طرح کوئی ہو سکتا؟ تو میرے حضرت ابوبکر صدیق کے عرض کرنے پر میرے آقا نے فرمایا 4 لاکھ اور داخل ہو جائیں۔ اب دیکھیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے والوں کو اور اضافہ ہو جائے، اور جنت میں جانے والوں کا 4 لاکھ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر، 4 لاکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، کتنے ہوئے؟ 4 اور 4،
8 لاکھ ہوئے. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر پھر عرض کر دیں گے یا رسول اللہ اور بھی داخل ہو جائیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق جاؤ اور 4 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا, اور 4 لاکھ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. کتنے ہو گئے؟ سور سے کتنے ہو گئے؟ یعنی اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ 12 لاکھ لوگ اس امت میں وہ گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے, بغیر حساب و کتاب کے. اب پھر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اور جنتیوں کا اضافہ ہو جائے. بتاؤ, لوگ کہتے ہیں کہ مختار نہیں تھے, حضور مختار کل نہیں گئے. یہ مختار نہیں ہے وہ جنت میں داخلہ دے رہے ہیں, یہ مختار نہیں ہے وہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. اب جب پھر حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنتیوں کا اضافہ ہو جائے. اب میرے آقا کچھ حضرت ابوبکر صدیق اور کچھ عرض کرنے ہی والے تھے, عرض کیا نہیں, کرنے والے تھے کہ اور اضافہ ہو جائے. اتنے میں صدیق اکبر حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. حضرت عمر فاروق نے کہا صدیق بس کیجئے, 12 لاکھ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ صدیق اکبر بس کیجئے, 12 لاکھ ہو گئے. تو اب جب حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق نے اس طریقے سے کہا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اے عمر, میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اور حضور جنت دے رہے ہیں تو آپ کا کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں دریائے رحمت جوش میں ادھر سے جنت مل لگی گئے, پھر آپ بیچ میں کیوں لب کشائی فرما رہے گئے؟ تو حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا ان کا بھی جواب دیکھیں, عمر فاروق کا بھی جواب دیکھیں. کیا عشق والے تھے, کیا عقیدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے. حضرت عمر فاروق عرض کہتے ہیں کہ صدیق اکبر میں جنت میں جانے والوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر 4 کر کے کیوں, قسطوں میں کیوں؟ ارے یہ اللہ کے نبی گئے, رسولوں کے تاجدار گئے, مدینے کے تاجدار گئے, یہ ایسی شان رکھتے گئے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ میری ساری امت کو جنت میں داخل فرما دے, تو حضور کے اس ارشاد پر 4 لاکھ نہیں, اللہ ساری امت کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. ایسے مختار کل ہے, ایسے مختار کل. جب حضرت جب عمر فاروق نے یہ عرض کیا تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا آج کل کے دیوبندی وہابی جو کہہ رہے نہیں عمر فاروق تم نے غلط کر دیا, تم نے غلط کر دیا. نہیں, میرے آقا نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر, اے عمر تم نے سچ کہا. اگر میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں اللہ میری ساری امت کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. ایسے مختار کل ہیں, انہی مختار کل کے نواسے کو حسین کہا جاتا ہے. ذرا بتاؤ ایسے مختار کل کے نواسے امام حسین کربلا میں مجبور ہو سکتے ہیں؟ پانی کے لیے, پیاس کے لیے, بھوک کے لیے مجبور ہو سکتے ہیں؟ نہیں, کربلا میں امام حسین مجبور, بولو مجبور. ایک اور روایت میرے ذہن میں آئی, غار ثور کے اندر. غار ثور معلوم ہے آپ کو کس نے صاف کیا تھا؟ جب ہجرت کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق لے کر چلے, ہجرت کی رات جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت جب غار ثور پر پہنچے تو غار ثور کس نے صاف کیا تھا؟ حضرت ابوبکر. کس نے صاف کیا تھا؟ پورا غار ثور صاف کیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اب اندر آئیے. اب آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرماتے, ابوبکر صدیق بھی تھے, شدت کی دھوپ تھی, گرمی بھی شدت کی تھی. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے. کیا عرض کیا؟ مجھے پیاس لگی گئی. اب غار ثور صاف کس نے کیا تھا؟ صدیق اکبر نے. اب صدیق اکبر نے صاف کیا تھا, انہوں نے دیکھا تھا کہ غار ثور میں کوئی جگہ پانی نہیں گئے, پوری غار ثور خالی گئے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگی گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا غار کے کنارے پر چلے جاؤ, وہاں ایک چشمہ بہتا ہے, وہاں سے پانی پی لو. کیا فرمایا؟ غار ثور کے کنارے پر چلے جاؤ, پانی بہ رہا ہے, چشمہ نکل رہا ہے, نہر جاری ہے, وہاں پانی پی لو. اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا یار غار ثور تو میں نے صاف کیا ہے, پورے غار میں نے دیکھی ہے تو کوئی جگہ پانی تو ہے نہیں, پھر میرے آقا کیسے ارشاد فرما رہے کہ پانی وہاں پر موجود ہے. لیکن یہ صدیق تھے,
صدیق اکبر تھے جو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے. شاعر کہتا ہے اسی لیے تو سلایا گیا اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے گے، یار غار کا رتبہ حضور جانتے گے. صدیق اکبر نے پورے غار کو دیکھا تھا، لیکن جب میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ غار کے کنارے پر نہر جاری ہے، چشمہ جاری ہے، پانی پی لو، تو صدیق اکبر نے اب جو دیکھا تھا اپنے دیکھے پر یقین نہیں کیا، یقین اس پر کیا جو مصطفیٰ فرما رہے گے. کہا جو میں دیکھ کے آیا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو نبی فرمائے وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ کبھی غلط ہو سکتا نہیں ہے. غار ثور کے کنارے پر جب گئے تو واقعی میں دیکھا، جب اس جگہ پہنچے تو واقعی میں اس جگہ پانی کے چشمے جاری تھے، نہر جاری ہے، پانی کے چشمے جاری ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے پانی پی لیا، پی کے واپس آئے. میرے آقا نے فرمایا صدیق پانی پی لیا؟ کہا حضور پی لیا. کہا کیسا پانی تھا؟ کہا کہ حضور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی تھا. دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی تھا. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آیا کہاں سے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق جب تم نے پیاس کے بارے میں کہا اور تم نے جب کہا مجھے پیاس لگی گئے تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا میرے صدیق کو پیاس لگی گئے، صدیق اکبر کو پیاس لگی گئے، اے اللہ تو مدد فرما. تو کہا جب میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو جنت کے اندر جتنی نہریں گئے، نہریں پر جتنے فرشتے مقرر گئے، اللہ نے ایک فرشتے سے فرمایا اے فرشتے جنت کی ایک نہر کو غار ثور میں صدیق اکبر کے لیے لے جاؤ، ایک نہر کو غار ثور میں لے جاؤ. کہا کہ جب میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے جنت سے نہر تمہیں عطا فرمائی. ذرا سوچے جو دعا کر دے تو جنت سے نہر آ جائے. اسی نبی کے نواسے کو حسین کہتے. کربلا میں مجبور تھے، امام حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے، کربلا میں مجبور نہیں تھے. اور مجبور کیسے ہو سکتے گے جن کے اختیار کا یہ عالم ہے، جن کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ایک ہرنی کو پکڑ کر لے کے آئے، ہرن کو پکڑ لیا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ کے ساتھ درود شریف پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم کربلا والوں کا ذکر رلانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، کربلا والوں کا ذکر ہم اپنے بازو میں قوت پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں. رونے رلانے کے لیے، غم منانے کے لیے کربلا والوں کا ذکر نہیں کرتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب واقع کربلا بیان ہو اور اس وقت کسی کے آنکھ سے آنسو نکل جائے، اور نکلنے بھی چاہیے. امام اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کربلا والوں کا واقعہ ذکر ہو اور کسی کے آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو وہ اس پر روئے کہ اس کے آنکھ سے آنسو کیوں نہیں نکلے، اس پر روئے وہ تو اس پر رونا. لیکن آج کل کا جیسے رونا ہوتا ہے کہ حسین کا نام سنتے ہی، کربلا والوں کا نام سنتے سینہ لوگ پٹتے گئے اور اس کے علاوہ ماتم کرتے، اتنی زور سے روتے ہیں کہ مجمع میں ہنگامہ ہو جاتا ہے. کتنی زور سے کون رو رہا ہے، اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے غم مناتے ہوئے رونا جائز نہیں ہے. کربلا والوں کا اس طریقے سے غم منانا جائز نہیں ہے. غم وہ منائے جو منکر ہے شہادت حسین کا. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے گے. تو امام حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے. بھوک اور پیاس یہ تو ایک امتحان تھا یار، امتحان تھا. ورنہ اگر حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مختار کل کے نواسے ہیں کہ اگر صرف عرض کر دیتے تو وہ نہر فرات چل کے امام حسین کے قدموں میں آ جاتے. ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ حسین پانی کو نہیں ترسے تھے، امام حسین پانی کو نہیں ترسے تھے، نہر فرات لب حسین کے لیے ترس گئی تھی. نہر فرات لب حسین کے لیے ترسی تھی، امام حسین پانی کے لیے نہیں ترسے تھے. امام حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہرنی لے کر آئے، ہرن کا بچہ پکڑ کے لے کے آئے. تو جب آ کے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ لے کر امام حسن کو دے دیا. کس کو دیا؟ زور سے بولا کس کو دیا؟ امام حسن. امام حسن نے وہ بچے کو لے لیا اور اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے گھر پہنچے.
جب گھر پہنچے تو گھر امام حسین تھے، اپنے بڑے بھائی امام حسن کے پاس جب ہرن کے بچے کو دیکھا تو شوق پیدا ہوا اور کہا کہ اے بھائی یہ بچہ مجھے دے دو، یہ بچہ کسے دے دو؟ مجھے دے دو۔ تو امام حسن نے کہا کہ بھائی یہ ہرن کا بچہ مجھے نانا نے دیا ہے، تمہیں چاہیے تو تم بھی نانا کے پاس چلے جاؤ، تمہیں چاہیے تو تم بھی نانا کے پاس چلے جاؤ۔ امام حسین دوڑتے ہوئے نانا کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حالانکہ صحابی کتنے بچے پکڑ کے لے کے آئے تھے؟ ایک پکڑ کے لے آئے تھے، اور حضور نے وہ ایک بچہ کس کو دے دیا؟ امام حسن کو دے دیا۔ اب امام حسین آئے، اب جو کہتے کربلا میں مجبور تھے وہ ذرا دیکھیں کہ بچپن میں ان کے اختیار کا یہ عالم ہے تو کربلا میں اختیار کا عالم کیا ہوگا، کربلا میں کیسا اختیار ہوگا۔ ابھی امام حسین حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے نانا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، آپ نے امام حسن کو دیا، مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی عرض کر ہی رہے تھے، اتنے میں کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتے، سامنے سے ایک ہرن اپنے بچوں کو لیتا ہوا دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا۔ امام حسین عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی چاہیے، اور عرض کرتے کرتے کہ ابھی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، اتنے میں ایک ہرن اپنے بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بچہ میرا ہے، اور جو آپ نے امام حسن کو دیا وہ بچہ بھی میرا ہے، یہ بچہ بھی میرا ہے۔ کہا کہ میں اس بچے کو بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آئی ہوں، اس لیے کہ میں اپنے بچوں سے جدائی کی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے نواسے کے آنکھ سے آنسو نکلے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ ذرا سوچئے کہ اگر امام حسین ارادہ فرمائے تو بے زبان جانور بھی اپنے بچوں کو امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے، تو ذرا سوچیں اگر صرف ارادہ کر لے تو بے زبان جانور کو پتہ چل جائے تو کربلا کے میدان میں امام حسین نے ہاتھ اٹھا دیے ہوتے تو جنت سے منوا و سلوہ نازل ہو جاتا، اور جنت سے اللہ تبارک و تعالی نہریں جاری و ساری فرما دیتا، جنت سے نہریں جاری و ساری فرما دیتا۔ تو کربلا میں امام حسین مجبور۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر میں اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اپنی گفتگو کے 3-4 باتیں کر کے تکمیل کر دوں۔ اب غور سے سنیں کربلا کے اندر امام حسین کی شان۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجبور تھے، 72 تھے تو 22,000 کے سامنے نہیں لڑ سکے، کیا کہتے ہیں؟ 72 تھے تو 22,000 کے سامنے نہیں لڑ سکے۔ امام حسین لڑنے گئے کب تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ لڑ نہیں سکے تو لڑنے گئے کب تھے؟ گئے تھے لڑنے کب گئے تھے؟ وہ تو شہید ہونے ہی گئے تھے، وہ تو شہید ہونے ہی گئے تھے۔ اگر امام حسین کا مقدر میں شہید ہونا نہ لکھا ہوا تو 82,000 کا بھی لشکر ہوتا تو فقط علی کا ایک شہزادہ حسین ان پر بھاری ہو جاتا، ایک شہزادہ بھاری ہو جاتا، لیکن وہ تو شہید ہونے کے لیے گئے تھے کیونکہ شہادت کی خبر تو پہلے ہی سے مشہور ہو چکے تھے، تو وہ اپنے نانا کے وعدے کو وفا کرنے گئے تھے، توڑنے نہیں گئے تھے، اسی لیے تو شہید ہو گئے۔ ورنہ کس کی مجال ہے کہ جو ایک انگلی سے باب خیبر کو اکھاڑ دے، اس کے شہزادے کے ساتھ یہ 22,000 کا لشکر کیا ہے؟ یہ 22,000 کا لشکر کیا مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس یزید لشکر میں ایسے بزدل اور کمزور ہے کہ جب اہل بیت میں سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیتا تو ایسے ہی کانپتے تھے، پورے ایسے ہی کانپتے تھے، تو وہ ذرا امام حسین کا کب مقابلہ کر سکتے تھے؟ لیکن امام حسین تو آئے شہید ہونے تھے، اپنے نانا کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے آئے تھے، ورنہ امام حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے۔ 2-3 باتیں عرض کروں، دیکھیے کہ دشمنوں میں سے، یزیدیوں میں سے جب کربلا کے میدان میں آمنا سامنا ہو گیا، امام حسین کے ساتھ ہی ایک طرف خیمہ ادھر لگایا ہوا ہے اور ادھر کتنے ہزار کا لشکر ہے؟ زور سے کتنے ہزار کا؟ 22,000 کا لشکر، ادھر 72 موجود ہے، آمنا سامنا گئے اتنے میں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے کے چاروں طرف خندق کھودی تھی۔ کیا کھودی تھی؟ خندق کھودنے کے بعد اس خندق میں آگ جلا دی تھی، اور خیمے کے اندر
جو عورتیں مستورات اور جو چھوٹے بچے موجود تھے تو ان پر کوئی یزیدی آگے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے خندق کھود دی گئی تھی اور اہل بیت کے طریقے سے حفاظت ہو رہی تھی۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں سے ایک بدبخت آیا، اس نے دیکھا کہ خیمے والوں کی اس طریقے سے حفاظت کی جا رہی، چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی، بیچ میں ایک خیمہ آگے وہ اندر وہ سکون کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ چاروں طرف آگ دیکھتے ہوئے اس دشمن نے کیا کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین، وہ یزیدی کہتا ہے کہ وہاں چلنے سے پہلے یہاں آگ لگا لی۔ معاذ اللہ بولو سب، معاذ اللہ بولو زور سے۔ کیا کہا؟ اس آگ میں جانے سے پہلے یہاں آگ لگا لی۔ یہ یزیدی نے کہا۔ کس نے کہا؟ یہ یزیدی نے کہا۔ اس یزیدی کا نام تھا مالک بن عروہ۔ اس نے کہا وہاں چلنے سے پہلے یہاں چلنے کی تیاری کر لی۔ صرف اتنا ہی کہنا تھا۔ اب جو امام حسین کو مجبور سمجھتے وہ ذرا دیکھے، امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، امام حسین نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ اس کے اوپر تیر سے یا تلوار سے وار کرو، بلکہ امام حسین کے ایک ساتھی جن کا نام ہے مسلم بن اوسجا، جب اس نے اس طریقے سے بکواس کی تو یہ اہل بیت کے وفادار کہتے کہ اے نواز رسول مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کے چہرے پر تیر چلاؤں۔ امام حسین نے فرمایا تیر چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیر نہیں چلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ قذبت یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن تو جھوٹا گئے۔ کیا کہا؟ اے خدا کی دشمن تو جھوٹا گئے۔ اور امام حسین نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا یہ ہم کو جہنمی کہہ رکھا گے، جہنم میں جلنے والا کہہ رکھا گے، اے اللہ اس کو وہاں جلنے سے پہلے دنیاگی میں جلا کے راکھ کر دے۔ امام حسین نے صرف اتنا کہا، وہاں جلنے سے پہلے مولا اس کو یہاں جلا دے۔ صرف اتنا کہنا تھا کہ اب اس کا گھوڑا دوڑا تو اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں آ گیا، تو وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کا پاؤں جو ہے وہ گھوڑے کی رکاب ہوتی ہے، رکاب، گھوڑے کی رکاب میں اس کا پاؤں آ گیا اور گھوڑا اس یزیدی کو لے کر چاروں طرف دوڑا اور اس گھوڑے نے اس یزیدی کو آگ کے اندر پھینک دیا، اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ سوچے خالی امام حسین نے دعا کی، یزیدی کیا ہو گیا؟ ہلاک، برباد ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا۔ اگر اس طریقے سے اگر سارے یزیدیوں کے لیے دعا کر دیتے تو کوئی یزیدی بچتا؟ بولو کوئی بچتا؟ تو بتاؤ مجبور تھے؟ امام حسین تھے مجبور کربلا میں؟ جن کی دعا کا یہ اثر ہے، نہ تلوار ہے نہ ساتھی کو مارنے کا حکم دیا، صرف ہاتھ اٹھائے گئے، تو ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ شان صرف ہاتھ اٹھائے تو کوئی دشمن کیسے مقابلہ کر سکتا تھا۔ بلکہ اللہ پر ایک اور روایت ہے کہ جیسے ہی اس کو چلتے ہوئے دیکھا تو امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے دشمن کو ذلیل و خوار کر دیا اور ہم اہل بیت رسالت کی تو نے حفاظت فرمائی۔ کیا کہا؟ اہل بیت رسالت کی، اہل بیت رسالت کی حفاظت فرمائی، صرف اتنا کہا۔ تو اتنے میں ایک اور دشمن امام حسین سے زبان سے نکلنے والی الفاظ سن گیا کہ ہم اہل بیت رسالت کی تو نے حفاظت فرمائی، یہ الفاظ سن گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حسین تم اور نبی سے تمہاری کیا نسبت؟ کیا کہا؟ تم اور نبی سے تمہاری کیا نسبت؟ یزیدی نے کہا۔ اب یہ جملہ امام حسین کو بڑا تکلیف دے لگا، بڑی تکلیف پہنچے، اس لیے کہ نبی کے نواز سے اور سنے ایسا کہ تمہارا اور حضور کا کیا تعلق، بڑی تکلیف ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اسے دنیا کی میں عذاب کا مزہ چکھا دے، نہ تلوار نہ تیر نہ کسی کو مارنے کا حکم دیا، صرف اتنا ہی کہا، اے اللہ دنیا میں اس سے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ قضائے حاجت لگ گئی۔ قضائے حاجت سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جی قضائے حاجت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے آپ؟ قضائے حاجت کہتے ہیں پیٹ صاف کرنا، اب سمجھ گئے آپ لوگ؟ قضائے حاجت، اسے قضائے حاجت ہوئی۔ اب یہ ادھر 22,000 کا لشکر ہے کہ ادھر اہل بیت موجود ہے، بیچ میں اس کو قضائے حاجت ہو گئی۔ تو اب جو یہ ہے ننگا ہو گیا اور سارے لوگوں کے بیچ ہی میں قضائے حاجت کرنے لگا، سارے لوگوں کے بیچ ہی میں قضائے۔ صرف امام حسین کی دعا کا یہ اثر ہے، تو سوچو پھر تو تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ صرف دعا کا یہ اثر ہے تو پھر تلوار کا، ذوالفقار وہ بھی تلوار بھی حضرت علی کی تلوار، ذوالفقار تلوار، لا سیف الا علی، اور
ایک شعر ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ تلوار ہے، وہ تلوار کا کیا مقابلہ کر سکتا تھا؟ جب یہ زبان سے ارشاد فرما دے تو یہ عالم ہے۔ تو قضائے حاجت اس کو ہوئی، تو وہ ننگا ہو کے بیچ میں قضائے حاجت کرنے لگا، بیچ ہی میں جب وہ قضائے حاجت کرنے لگا تو ایک کالا بچھو آیا۔ کیا آیا؟ ایک کالا بچھو آیا اور اس کے پیچھے ڈنک مار دیا۔ دشمن اہل بیت کی یہی سزا، کالے بچھو نے ڈنک مارا ہے۔ کس نے مارا؟ بچھو آیا اور بچھو نے ڈنک مارا۔ جب بچھو نے ڈنک مارا تو یہ قضائے حاجت کرتے کرتے اڑ گیا۔ ذرا سوچو پھر وہ کتنا فیضیاب ہوا ہوگا اپنے کرموں سے۔ ظاہر سی بات ہے قضاء حاجت کرتے کرتے جب وہ اٹھائے اس کا پورا بدن آلودہ ہو گیا، اس کی گندگی اس کے بدن کو لگ گئی اور وہ زہر اتنا اثر کر گیا کہ وہ کربلا کی ریت پر تڑپتا ہوا واسل جہنم ہو گیا۔ سوچئے یہ امام حسین سے پھر شاہ فرماتے تو یزیدی کا یہ حال ہے، تو پھر سوچے کہ سارے لوگوں کے حق میں دعا کر دی ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ سارے برباد ہوتے کہ نہیں ہو جاتے؟ سارے ہلاک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ سارے مر جاتے کہ نہیں مر جاتے؟ فاصل جہنم ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ لیکن امام حسین گئے تھے شہید ہونے کے لیے، اسی لیے آپ نے سارے لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، اسی لیے نہیں کی، اس لیے کہ اپنے نانا کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے گئے تھے، اور یہ کر کے بتایا، اپنے نانا کے وعدے کو وفا کر کے بتایا۔ وہ حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جس نے اپنے نانا کے وعدے کو وفا کر دیا، اپنے نانا کے وعدے کو وفا کر دیا۔ سوچئے اس سے امام حسین کی زندگی کا درس دیکھیں، اپنے پورے کنبے والوں کو امام حسین نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، صرف ایک وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ نبی سے وعدہ کر لیا، وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیا۔ امام حسین کی زندگی کا درس ہے وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، جنہوں نے وعدہ خلافی نہ ہونے کے لیے اپنے کنبے والے کو قربان کیا۔ اور آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ وعدہ اور پھر وعدہ بے وفائی، ہر کسی سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتا ہوں تجھ سے، کیسا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو نہیں نبھاؤں گا، ایسا وعدہ کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وعدہ کرتا ہوں پورا نہیں کروں گا۔ لوگ تو اب معاذ اللہ رب العالمین ایسے ایسے وعدے کرنے لگ گئے، ایسے ایسے تو مجھے 50,000 روپے دے دے، میں تیرا مکان بھی بنا دوں گا، گھر بھی بنا دوں گا اور تجھے حج کرنے کے لیے بھیج دوں گا۔ ایسے وعدے بھی کرتے ہیں اور 50,000 مل جاتے ہیں تو پھر اس کا ایسا دشمن ہوتا ہے کہ تو کون اور میں کون، تو اور میں کون۔ یہ تو وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ امام حسین کی زندگی کا درس ہے وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ اے بندہ مومن سوچ تو نے رب سے کیا وعدہ کیا ہے؟ رب سے وعدہ کہ یا اللہ میں تیرے آگے جھکوں گا، نماز پڑھوں گا، سجدہ شکر تیرے آگے ادا کروں گا، تیری عبادت کروں گا، تیرا قرآن پڑھوں گا اور تجھے ہی اپنا رب مانوں گا، تیرے محبوب کی اطاعت کروں گا۔ اے بندہ مومن تو نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا گیا، آج نماز چھوڑ کے تو کیا کر رہا ہے؟ وعدہ خلافی کر رہا ہے کہ وعدے کو وفا کر رہا ہے؟ بولو زور سے، وعدہ خلاف ہے۔ نماز چھوڑ کے کوئی حسینی ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ اب ایسی بات عرض کرنے لگا ہوں جو کاش کوئی سمجھ جائے، نماز چھوڑ کے کوئی حسینی ہو سکتا ہے؟ حسینی ہونے کے لیے نمازی ہونا بھی ضروری ہے، حسینی ہونے کے لیے نمازی ہونا بھی ضروری ہے بھائی۔ یہ جو بات کہی جائے کہ کربلا کے اندر وہ بھی نمازی تھے یہ بھی نمازی تھے، تو بھائی یہ بھی تو نمازی تھے نا۔ بات بنانے کے لیے صرف اتنا کہتا ہے کہ ادھر نمازی تھے لیکن حسینی کوئی نہیں تھا، اور ادھر جو تھے وہ حسینی تھے، تو بھائی ادھر حسینی تھے تو نمازی نہیں تھے؟ بولو تھے کہ نہیں؟ ادھر بھی، ادھر نمازی بھی تھے حسینی بھی تھے، یعنی تم حسینی بنو تو نمازی بھی بنو۔ یہ کیسا کہ نمازوں کو چھوڑ کے کہہ رہے کہ ہم حسینی، وعدے کو توڑ کے کہہ رہے ہم حسینی، جھوٹ بول کے کہہ رہے ہم حسینی کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو شریعت کے خلاف بیان کر کے کہتے ہیں ہم حسینی۔ یہ کیسے حسین؟ جو کربلا والوں کا درس ہے ماتم نہیں کرنا، کوئی ماتم پہ کہہ رہا ماتم تو کریں گے، کوئی میرا کیا اکھاڑ لے گا، پھر کہہ رہے میں حسین ہوں۔ ارے امام حسین نے کربلا میں منع کیا تھا، روایتوں میں ہے کہ حضرت زینب کو منع کیا تھا، زینب میں بھی جا رہا ہوں شہید بھی ہو جاؤں گا لیکن ماتم، اب لوگ کہہ رہے کہ میں ماتمی ہوں ماتم کروں گا، کیا اکھاڑ لے گا؟ بھئی اکھاڑوں گا تو کچھ نہیں تیرا، لیکن تو حسینی کیسے ہو گیا؟ ماتم کرنے والے حسینی نہیں ہوتے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ امام حسین نے فرمایا تھا کہ
نوحہ مت کرنا، نوحے بھی کیے جا رہے ہیں اور تعزیہ بنا کے پھر اس کے ساتھ ایسا غلط باتیں بھی ہو رہی ہے ساتھ میں، اور کہہ رہے ہم کیا ہیں، حسینی ہیں، معاذ اللہ، کیا ایمان، اور کہہ رہے ہم تو تعزیہ داری ہے، تعزیہ داری ہے، ہم تعزیہ منانے والے ہیں بھائی، معاذ اللہ کے رب العالمین۔ فخر سے کہہ رہے ایک تو گناہ اس دور کا سنگین جرم ہے، ایک تو گناہ بھی کرنا اور بس سے فخر بھی کرنا۔ یاد رکھنا قبر میں جب جائیں گے نا تو سوال ہوگا، یقیناً ہوگا، حشر کے دن بھی سوال ہوگا اہل بیت کی محبت کا، لیکن یہ بھی سوال ہوگا کہ اہل بیت سے محبت کیسے کی تھی، جیسے شریعت کا حکم تھا ایسے کہتے ہیں یا ایسے کہتے جو شریعت کے خلاف تھا؟ تو اگر شریعت کے خلاف ہو کے اہل بیت سے محبت کیے تو وہ محبت بھی کام نہیں آئے گی، وہی محبت کام آئے گی جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ آج عاشورہ کی رات ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی گفتگو کو زیادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تقریر کو قبول فرمائے، بولنے سننے کو قبول فرمائے، اور بولنے سننے میں کوئی غلطی کی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اگر حسینی ہے تو نمازی بھی بنو، روزہ رکھنے والے بھی بنو، اور جو امام حسین کے مشن کے خلاف ہے اس کے خلاف رہو، ماتم کے خلاف ہے ماتم کے خلاف رہو، تعزیہ داری مروجہ اس کے خلاف رہو تو حسینی گئے، ورنہ اپنے زبان سے حسینی کہنا بھی اچھا لگتا نہیں، اچھا لگتا مت کہو پھر، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔